کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھا تو گیا ہے اور یاد بھی کرایا گیا ہے، کیونکہ عرب کا یہ معمول تھا. اب یہ آپ کا یہ جو سوال ہے نا، یہ بھونڈا اعتراضات ملحدین کی طرف سے ہوتا ہے جی کہ یہ تو حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں جمع کیا گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جمع کر کے اس کی نقلیں تیار کی اور سب جگہ پھیلایا، تو انہوں نے اپنے دور میں قرآن جمع کیا، رسول اللہ کے دور میں نہیں تھا. ایسا نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لکھا جاتا تھا، اور لکھنے کی ترتیب الگ الگ تھی. بعض جگہ وہ پتلی سل ہوتی جس کو ہم سلیٹ کہتے ہیں، اس پہ بھی لکھے گئے قرآن کی آیتیں. صحیح. بعض جگہ چمڑے پر لکھی گئی تھی، اور بعض اونٹ کے کوہان کی جو گول ہڈی ہوتی تھی اس کو گول تراش لیا جاتا تھا اور اس پر پورے قرآن کو لکھا جاتا تھا. اچھا. تو یہ بھی محفوظ کرنے کے ان کے طریقے تھے. لیکن عرب جو ہے اس طریقے کو پھر بھی ہلکا سمجھتے تھے لکھنے والے کو. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا حافظہ غضب کا ہوتا تھا. کیا بات ہے. اور وہ لکھ کر کے یاد کرنے کو اپنے لیے عیب سمجھ لیتے تھے. اسی لیے شعرا جو ہے نا کوئی شعر و شاعری لکھتے نہیں تھے. ذہن پر، اپنے حافظے پر اعتماد اتنا ان کا تھا. غضب کا حافظہ تھا ان کا عرب میں. اور یہ بات میں آپ کو اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ چلے اگر حضرت عثمان غنی کے زمانے میں یہ جمع کیا گیا ہے، تو پھر وہ جنگ یمامہ جو لڑی گئی صدیق اکبر کی زندگی میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے چند ہی مہینوں کے بعد، اس جنگ یمامہ میں 700 حافظ قرآن شہید ہوئے ہیں جو صحابہ تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یاد اس وقت کیے جاتے تھے اور پورے قرآن کے وہ حافظ تھے. تو قرآن پاک کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے جو جمع کیا ہے وہ پورے صدق و امانت کے ساتھ. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق نے یہ ڈیوٹی لگائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھے ہوئے کلام کی آیتیں جس کے پاس ہیں وہ سب لے کر کے آئیں. اور جب کوئی صحابی لے کر کے آتے، صحابی کا درجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں سب سے اعلیٰ ہے، اس کے باوجود صدیق اکبر کا احتیاط یہ تھا کہ 2 گواہ بھی ان کو لانا پڑتا. صحیح. ہر آیت پر کہ ہاں یہ رسول اللہ کے زمانے میں لکھی ہوئی ہے، 2 گواہ پیش کیے جاتے، پھر اس آیت کو محفوظ کر دیا جاتا. اب ایک اعتراض یہ بھی کرتے ہیں کہ یہ سب جمع کر کے باقی نسخوں کو آگ لگا دی گئی. یہ ایک ایسا اعتراض کرتے ہیں کہ ان کو جو ہے دوسرے کلاموں کے سے ڈر تھا، فلاں جگہ یہ آیتیں تھی اس کے لیے اس کو جلایا گیا. ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ امت کو ایک چیز پر متحد کرنے کے لیے، جمع کرنے کے لیے اس کلام پاک پر سب کو جمع کر دیا گیا. اب جس کے پاس جو نقلیں تھیں ان کو کہہ دیا گیا کہ اب اس کو ختم کر دو، کیونکہ ایسا ہے کہ کسی کے پاس چند صورتیں، کسی کے پاس چند صورتیں ہیں. کل کو چل کر کے اگر وہ چند صورتوں کو ہی پورا قرآن کہہ دیا جائے تو